السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے 203 کوڈ کی جو بک ہے جنرل سائنس، اس کا یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور لاسٹ لیکچرز کے اندر 2-3 اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہم نے ڈسکس کر لیے تھے۔ آج کے اس لیکچر میں کچھ اور جو انتہائی امپورٹنٹ کوسچن ہیں نا پیپر کے حوالے سے، پاس پیپرز کے اندر کئی دفعہ آ چکے ہیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ کوسچن ہے اضافہ آبادی کے ماحول پر اثرات۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، آپ نے لازمی تیار کرنا ہے کہ آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے نا اس کے ماحول پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو آبادی کا پتہ ہونا چاہیے۔ آبادی کیا ہوتی ہے؟ کسی خاص علاقے میں کسی خاص وقت پر جو رہنے والے لوگوں کی تعداد ہے نا، وہ آبادی ہوتی ہے۔ یہ بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے اس کی۔ آبادی کا تو آپ سب کو پتہ ہے نا، کہ جتنے لوگ کسی ایک علاقے میں رہ رہے ہوں وہ اس علاقے کی آبادی کہلائے گی۔ اس کے بعد ہے اضافہ آبادی۔ اضافہ آبادی کا مطلب ہے کہ موجودہ دور میں دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو اضافہ بولتے ہیں۔ اس کا جو اضافہ ہے نا، یہ شرح اموات اور شرح پیدائش سے نکالا جاتا ہے، اس کے فرق سے نکالا جاتا ہے۔ یعنی شرح پیدائش مطلب جتنے لوگ پیدا ہوئے ان میں سے مائنس کیا جاتا ہے، شرح وفات جتنے لوگ فوت ہوئے وہ ان سے نکال دیے جاتے ہیں، مائنس کر دیے جاتے ہیں، باقی جو عدد بچتا ہے وہ آبادی میں اضافہ ہے، یعنی اتنا اضافہ ہوا ہے آبادی میں۔ اس کو بھی اسی طرح سادہ الفاظ میں آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اضافہ آبادی اور ماحولیاتی توازن۔ اچھا، اب ہر ماحولیاتی نظام ایکو سسٹم میں وسائل محدود ہوتے ہیں، مطلب یہاں وہاں پر جو وسائل ہوتے ہیں نا، وہ اس میں آبادی کی ایک خاص تعداد کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلا ایک خاص مقدار میں رہائش، خوراک اور حفاظت وغیرہ مہیا کر سکتے ہیں ایک خاص تعداد کی جو آبادی ہے اس کی۔ اگر آبادی ماحول کی استعداد یا قوت برداشت سے بڑھ جائے، آبادی زیادہ ہو جائے، ان وسائل سے آبادی زیادہ ہو جائے، تو آبادی کے لیے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے حوالے سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیز رفتار اضافہ آبادی جو ہے کسی علاقے کی معاشی اور معاشرتی ترقی عموماً منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اضافہ آبادی سے وسائل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ یہ ہے آبادی میں اضافے کی وجہ سے ماحولیاتی توازن بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔ اس کے بعد ہے اضافہ آبادی اور ماحول سے متعلق مسائل۔ اب آبادی میں تیز رفتار اضافہ ماحول پر کئی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت سے طبعی، معاشی، سماجی، ماحولیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ مثلا صاف ہوا، پانی، رہائش اور خوراک کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہر فرد کو میسر نہیں آتی۔ ترقی کی کوششوں کے باوجود معیار زندگی گر جاتا ہے۔ آبادی کی تعداد میں اضافہ سے معاشرتی اور اخلاقی مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، جرم بڑھ جاتے ہیں، تشدد، بے یقینی، بھوک اور محرومی کا احساس معاشرے میں منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ غربت، کم تر معیار زندگی، آلودگی، زمین کی بربادی، جنگلات کا خاتمہ، شہروں کا پھیلاؤ اور نقل مکانی اضافہ آبادی سے پیدا ہونے والے چند اہم ماحولیاتی مسائل ہیں۔ تو یہ ڈھیر سارے مسائل ہیں، ان میں سے کوئی 8-10 جتنے آپ کو یاد رہ جائیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ان کو کوشش کریں پوائنٹس بنا کر، اس طرح پوائنٹ بنائیں، یہاں پہ پوائنٹ بنائیں صاف ہوا، پوائنٹ بنائیں صاف پانی، پوائنٹ بنائیں رہائش، پوائنٹ بنا کر خوراک۔ اس طرح کر کے آپ لکھیں گے نا، تھوڑا اور جو ہے وہ بہترین بن جائے گا آپ کا آنسر۔ اچھا، اس کے بعد لوگ روزگار کی تلاش کے اندر تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتوں اور سیاسی اور معاشرتی وجوہات کی بنا پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہم نقل مکانی کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ مکان منتقل کر دینا۔ دیہات سے لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کے نتیجے میں شہروں کی آبادی بڑھ جاتی ہے، بہت سے لوگ کچی آبادیوں میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف مسائل ہیں جو آبادی میں اضافے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماحولیاتی آلودگی، ماحول کی آلودگی یعنی گندگی۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس میں سے اس کی جو اقسام ہیں ان میں سے بعض اوقات ایک آدھی قسم جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، بعض اوقات ماحول کی آلودگی پر ہی کوسچن آیا ہوتا ہے، تو یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آلودگی کیا ہوتی ہے؟ آلودگی سے مراد ہوا، زمین یا پانی کی خصوصیات میں ایسی ناخوشگوار تبدیلی جس سے انسان اور دوسرے جانداروں کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا مستقبل میں برے اثرات ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کو ہم آلودگی بولتے ہیں، گندگی جو ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہیں جی آلودگی کی اقسام۔ آلودگی کی مختلف اقسام ہے، اس کو 3 بڑی اقسام کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی ہے فضائی آلودگی، فضا کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، ٹھیک ہے۔ ہوا اس وقت آلودہ تصور کی جاتی ہے جب اس کی ترکیب یا کوالٹی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی متعدد گیسوں، دھوئیں اور ذرات کے ہوا میں شامل ہونے کے نتیجے میں، یعنی جب دھواں، مختلف گیسیں جو ہیں زہریلی وہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ آلودہ ہو جاتی ہے، یعنی گندہ ہو جاتی ہے، اس کو ہم فضائی آلودگی بولتے ہیں۔ ان گیسوں، دھوئیں اور ذرات کے شامل ہونے سے
ہوا میں شامل ہونے سے متعدد وجوہات میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ مطلب یہ کیوں شامل ہوتی ہیں ہوا کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے فیکٹریوں، گاڑیوں اور انرجی پیدا کرنے والے یونٹوں میں ایندھن کا جلنا۔ یعنی گاڑیوں میں فیول جلتا ہے، اسی طرح فیکٹریوں میں جلتا ہے، انرجی پیدا کرنے والے یونٹ جو ہے نا وہاں پہ ایندھن جلتا ہے، ڈیزل، پیٹرول یا پھر اس طرح کا جو ہے کوئلہ بھی جلتا ہے، تو اس سے دھواں جنریٹ ہوتا ہے، مختلف گیسیں خارج ہوتی ہیں، وہ فضا میں جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اشیاء کی تیاری کے دوران کارخانوں اور پٹوں سے نکلنے والے فالتو مادے، ذرات، مثلا ایسبیسٹاس فائبر وغیرہ، زنک اور لیڈ کے اثرات، یہ بھی ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ سپرے کے ڈبوں سے اور پیکنگ فوم کی تیاری کے دوران کلورو فلورو کاربن خارج ہوتے ہیں۔ کیمیائی کھادیں جو ہیں، کیڑے مار ادویات کے سپرے وغیرہ، گرد و غبار کا اڑ کر ہوا میں داخل ہو جانا، یہ ساری وجوہات ہیں ہوا کے آلودہ ہونے کی۔ اب ہوا جب آلودہ ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات میں یہ ہے، ہوا کی آلودگی نباتاتی، حیواناتی اور انسانی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ سب سے پہلا اثر ہے گاڑیوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والے ہائیڈرو کاربن، کاربن مونو آکسائڈ، لیڈ کے ذرات، ایسبیسٹاس فائبر کینسر، آنکھوں اور سانس کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اب سادہ الفاظ میں یوں لکھ سکتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی جو ہے وہ کینسر، آنکھوں کی بیماریاں اور سانس کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد دھوئیں میں موجود بھورے رنگ والی جو نائٹروجن پر آکسائڈ گیس ہوتی ہے، نائٹروجن پر آکسائڈ، یہ روشنی میں دوسری گیسوں سے مل کر ایک مرکب بناتی ہے جسے سموگ کہتے ہیں۔ سموگ اکثر آپ نے سنا ہوگا، پاکستان میں بہت زیادہ یہ پنجاب میں آتی ہے، تو یہ جو ہے یہ پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چیزیں ہمیں صاف نظر بھی نہیں آتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا سموگ میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اثرات میں سے ہے، ہوا کی آلودگی۔ اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی، جب ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ مقدار میں شامل ہو جائے گی تو یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہے، جس سے آپ کو پتہ ہے زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کی آکسائڈ کی وجہ سے تیزابی بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح اور سلفر اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن جیسی گیسیں جب ہوا میں شامل ہوتی ہیں تو وہ تیزابی بارش کے بننے کا سبب بنتی ہیں، اور تیزابی بارش آپ کو پتہ ہے پودوں، آبی جانوروں اور عمارتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ سارے اثرات ہیں فضائی آلودگی کے، بہت آسان ہیں۔ سب سے پہلے اثرات یہ ہیں کہ کینسر، آنکھوں کے بیماریاں اور سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا سموگ والا ہے، سموگ پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ جو گیسیں ہیں یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہیں، جو تیزابی بارش کا گرین ہاؤس ایفیکٹ سے زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہوتی ہیں جو تیزابی بارش کا سبب بنتی ہیں، تو تیزابی بارش بھی نقصان دہ ہے۔ اس کو ایک علیحدہ پوائنٹ بنا لیں، تیزابی بارش والا اور گرین ہاؤس ایفیکٹ والا علیحدہ پوائنٹ بنا لیں۔ اس کے بعد ہے آبی آلودگی۔ آب پانی کو کہتے ہیں، یعنی پانی کی آلودگی۔ تو آبی آلودگی عموماً صنعتی فاضل مواد، شہروں کی گندگی اور سیوریج وغیرہ کو آبی ذخائر مثلا دریاؤں، نالوں، جھیلوں، تالابوں اور سمندروں میں پھینکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آبی آلودگی بیشتر طور پر صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک کا مسئلہ ہے، مگر اب پاکستان جو ہے اس کے اندر بھی، پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک بھی اس کا شکار ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چمڑے، کپڑے، کاغذ، پلاسٹک اور دیگر کیمیکلز کے کارخانوں سے خارج ہونے والے فاسد مادے جو ہیں ان میں باری دھاتیں مثلا کرومیم، لیڈ، مرکری وغیرہ ہوتے ہیں، اور زہریلے مادے ہوتے ہیں جو پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ باری دھاتیں اور زہریلے مادے جانداروں کے جسم میں داخل ہو کر کینسر اور دوسری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بھی اثرات ہیں، گھروں اور بستیوں سے نکلنے والا جو پانی ہے اور فالتو مواد جس میں بچی کھچی خوراک، ڈٹرجنٹس اور انسانی حیوانی فضلات وغیرہ شامل ہوتے ہیں، ان کے آبی ذخائر میں شامل ہونے سے پانی میں نمکیات اور نامیاتی مادے کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور حل شدہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو آبی حیات ہے، یعنی مچھلیاں اور آبی پودے وغیرہ، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آلودگی سے پانی پینے اور دوسرے گھریلو اور صنعتی استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ فضلات میں شامل بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم بھی آبی آلودگی کا ایک بڑا سبب ہے۔ اس سے ہیضہ، ٹائیفائڈ اور پیٹ کے کیڑوں جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بچے ان سے خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فصلوں میں استعمال ہونے والی کیمیائی کھادیں اور کرم کا شدیات کے ساتھ پانی کے ساتھ بہہ کر ندی، نالوں اور زمینی پانی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تیل بردار جہازوں میں بھرائی اور اترائی کے دوران یا حادثات کی صورت میں تیل بھی بہہ کر سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے اور سمندری پودوں اور جانوروں کے لیے خطرات پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اتنے 4-5 کافی ہیں، اس کے اثرات آپ لکھ دیجئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے زمینی آلودگی، زمین کی آلودگی۔ میونسپل کوڑا کرکٹ، سیویج
زرعی ناکارہ مادے، کیمیکل انڈسٹری کا فالتو کیمیائی مواد، یہ سارے زمینی آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر زمین کو آلودہ کرتی ہیں۔ کاٹ کباڑ، کچرے کو عموماً جلا کر یا دفن کر کے ٹھکانے لگایا جاتا ہے، مگر یہ دونوں طریقے بھی ماحول کے نقطہ نظر سے محفوظ نہیں ہیں۔ جراثیم اور زہریلے مادے کوڑے کے ڈھیروں سے اڑ کر پانی میں بہہ کر یا مکھیوں کے ذریعے سے ماحول اور کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ پلاسٹک کے لفافے نہ گلنے سڑنے کی وجہ سے ہر طرف اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں اور نکاسی آب کے نالوں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ زمینی آلودگی جو ہے نا، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اچھا جی، ابھی تک ہم نے آبادی میں اضافہ جو ہے اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے ماحولیاتی آلودگی پڑھی اور اس کی اقسام پڑھی۔ 3 قسم کی اقسام ہم نے پڑھی: فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور ہوا کی زمینی آلودگی۔ فضائی آلودگی تو ہوا کی آلودگی ہوتی ہے نا، اور آبی پانی والی ہوتی ہے، اور زمینی آلودگی 3 قسم کی اس کی اقسام پڑھی۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ آلودگی کے خاتمے کی تدابیر بھی ہیں، یعنی یہ آلودگی جو ہے وہ ختم کیسے کی جا سکتی ہے، کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ گندگیاں ختم ہو جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آلودگی اور ماحول کی اس ابتری کے مسائل پر اس صورت میں قابو پایا جا سکتا ہے اگر افراد، معاشرہ اور حکومت تینوں اپنی اپنی سطح پر ذمہ داری محسوس کریں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے یہ کم ہو سکتی ہے آلودگی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اشیاء کو ادھر ادھر زمین یا پانی کے ذخیروں میں نہ پھینکیں، بے کار اشیاء کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ دوسرے نمبر پر وسائل کا مؤثر استعمال کریں اور انہیں ضائع نہ ہونے دیں۔ چیزوں کو ری سائیکلنگ کے ذریعے دوبارہ قابل استعمال بنائیں، یعنی ان کو ضائع نہ کریں، یا پھر وہ بایو ڈیگریڈیبل ہوں، یعنی مائکرو آرگنزم کے عمل سے ان کی سادہ غیر مضر اجزاء میں توڑ پھوڑ ہو سکے، مطلب وہ خود ہی ٹوٹ پھوڑ کر جو ہے وہ زمین کے اندر، مٹی کے اندر شامل ہو جاتی ہوں، یا پھر ان کی ریسائیکلنگ کر لیں، ان کو دوبارہ استعمال میں لائیں۔ کارخانوں، اسپتالوں اور گھروں کا فضلہ جو ہے مناسب طریقے سے بے ضرر بنانے کے بعد ہوا، پانی یا زمین میں پھینکا جائے۔ حکومتی سطح پر ماحول اور اس کی صفائی سے متعلق کم از کم معیار مقرر کیے جائیں اور ان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ فیکٹریوں اور صنعتی یونٹوں کے مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ ماحول کم سے کم آلودہ ہو، اور اس کے علاوہ اینڈ پہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ یہ بھی ماحول کی آلودگی کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا اقدام ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ساری جتنے بھی ٹاپکس میں نے آپ کو کروا دیے ہیں نا، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے پیپر کے حوالے سے، کئی پاس پیپرز کے اندر میں نے دیکھے ہیں۔ باقی خود آزمائیوں کے جوابات بھی ہیں، وہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ یہ صرف اس لیے آپ نے کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنا ٹاپک آپ کو تیار ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا سیکنڈ یونٹ جو ہے وہ بھی اینڈ ہو گیا ہے۔ تو اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر انشاءاللہ ہم تھرڈ یونٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس بک کے اسی طرح کے تمام ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، یا آپ کو پاس پیپرز، گیسٹ پیپرز کے ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، آپ اس بک کی شارٹ ٹرم میں بہترین تیاری کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔